چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم دوستو، تاریخ ہند کے سلسلے کی دوسری ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ نہایت ہی قدیم زمانے میں جو بہت سی قومیں ہند میں آباد تھیں، جہاں ہمیں معلوم ہوا ہے وہ دو بڑی نسلوں سے تھیں، ایک کول اور دوسری دراوڑ۔ اس وقت کول نسل کے لوگ تو شمال اور وسطی ہند میں آباد تھے، اور دراوڑ نسل والے، جن کی نسبت معلوم ہوتا ہے کہ تعداد میں ان سے بہت زیادہ تھے، ملک کے ہر حصے میں رہتے تھے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ کول دھات کے زمانے کے جنگلی آدمیوں کی اولاد سے تھے، جس طرح دھات کے زمانے کے لوگ پتھر کے زمانے والوں سے بڑھ نکلے تھے، اسی طرح دھات کے زمانے والوں میں جو لوگ زور آور، دانا اور بہتر تھے وہ کول کہلائے۔ بعض مورخ اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ کول نسل کے لوگوں کا اصل وطن اور تھا، جہاں سے اٹھ کر شمال مشرق کی راہ ہند میں وارد ہوئے۔ ہمیں تحقیق معلوم نہیں کہ ان دونوں آراء میں سے کون سی درست ہے۔ پختہ طور پر تو ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ سب سے قدیم زمانے میں یہ لوگ شمالی اور وسطی ہند میں آباد تھے۔ سامعین، مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ کول مویشی نہ رکھتے تھے، زیادہ تر شکار پر بسر اوقات کرتے تھے، زمین کھود کر اناج بھی بوتے تھے، اول کھیتی کیاری کے لیے لکڑی کے اوزاروں سے کام لیتے تھے، پھر لوہے کے اوزار بھی بنانے لگے۔ یہ لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر ایک قبیلہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں آباد تھا۔ یہ پتھروں یعنی اپنے بزرگوں کی روحوں کو پوجتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ جنگلوں اور بنوں میں رہتے ہیں۔ جو قومیں وقتاً فوقتاً ہند میں آئیں، کول کے اکثر فرقے ان کے ساتھ ایسے مل جل گئے کہ اب ان کو جدا کر کے بتانا ممکن نہیں ہے، مگر ان کے بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو ہندوؤں کو پسند نہیں کرتے اور ہزاروں برس سے ان سے الگ تھلگ چلے آئے ہیں۔ ان فرقوں کی تعداد 1 درجن کے قریب ہے، اور ان لوگوں کا شمار جو ان فرقوں میں شامل ہیں تقریباً 30 لاکھ ہے۔ یہ مغربی بنگال، چھوٹا ناگپور، اڑیسہ اور ممالک متوسطہ کے پہاڑی علاقوں میں آباد ہیں۔ بھیل اور سنتال ان کے سب سے بڑے فرقے ہیں۔ سامعین، دراوڑ کے آباء و اجداد کے حال سے ہم ایسے ہی ناواقف ہیں جیسے کول کے بزرگوں سے ممکن ہے کہ دراوڑ دھات کے زمانے کے لوگوں کی اولاد سے ہوں۔ ممکن ہے کہ یہ بھی اسی نسل سے ہوں جس سے کول تھے۔ کیا تعجب ہے کہ مدتوں تک ملک کے زرخیز حصوں میں رہتے رہتے کول کے بعض فرقے اپنے پہاڑی بھائی بندوں سے زیادہ زوراور اور مہذب ہو گئے ہوں، اور دراوڑ انہی کی اولاد سے ہوں۔ بعض عالموں کا یہ خیال ہے کہ دراوڑ شمال مغرب کے ملکوں سے ہند میں آئے، زمانہ دراز تک شمالی ہند میں آباد رہے اور کول سے لڑتے پھرتے جنوبی ہند میں جا داخل ہوئے۔ بعضوں کا خیال یہ ہے کہ دراوڑ جنوب سے آ کر ہند میں داخل ہوئے، مگر جنوب میں کہاں سے؟ اس بارے میں بھی 2 آراء ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس بڑے ملک سے آئے تھے جو کسی زمانے میں ہند کے جنوب میں دور تک بحرۂ ہند میں پھیلا ہوا تھا، مگر اب سمندر میں بیٹھ جانے کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ دوسری یہ کہ وہ ان جزیروں سے آئے تھے جو ایشیا کے جنوب مشرق میں آسٹریلیا تک پھیلے ہوئے ہیں۔
اور ماضی میں خشکی کے ذریعے اس سے ملے ہوئے تھے، مگر اب وہ خشک زمین سمندر میں بیٹھ گئی ہے۔ دراوڑ مویشیوں کے بڑے بڑے گلے رکھتے تھے۔ انہوں نے وہ گنجان بن کاٹے جن سے ملک پٹا پڑا تھا، زمینیں صاف کی اور ان میں کھیتی کیاری کا کام شروع کیا۔ یہ گاؤں میں رہتے، ہر ایک گاؤں کا ایک مقدم یا مکھیا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی اطاعت کرتے تھے، سانپوں اور درختوں کو بھی پوجتے تھے۔ وہ اپنے دیوتاؤں سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ ان سے ڈرتے تھے اور ان سے دعا اور التجا کرتے تھے کہ ان کو نقصان اور ایذا نہ پہنچائیں۔ دراوڑ کا خیال تھا کہ ان کے دیوتا خون نوشی سے خوش ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے خوش کرنے کو وہ مرغوں، بکروں اور بھینسوں کی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ سامعین، ہم کو معلوم ہے کہ قدیم زمانے میں شمالی اور جنوبی ہند میں دراوڑ کے بڑے بڑے شہر تھے اور ان کی بہت سی قومیں اور نسلیں آباد تھیں۔ بڑے بڑے علاقوں میں راجا راج کرتے تھے۔ ہر ایک گاؤں کا مقدم راجا کو غلے کی پیداوار کا ایک حصہ دیتا تھا۔ دیہات کے بندوبست اور انتظام کے قاعدے اول انہوں نے ہی بنائے تھے۔ ان میں سے بہت سے قاعدے آج بھی جاری ہیں۔ یہ بڑے تاجر تھے۔ آرین نسل کے ہند میں وارد ہونے سے پیشتر ہی یہ لوگ تجارت کے لیے سمندر کے راستے دوسرے ملکوں میں ساگون کی لکڑی، ململ، مور، ہاتھی دانت، سندل کی لکڑی اور چاول بھیجتے تھے۔ بڑھئی، جلاہے اور لوہار کا کام اچھی طرح جانتے تھے، غرض کہ اس ابتدائی زمانے میں بھی یہ لوگ مہذب تھے۔ سامعین، دراوڑ لوگ کول کے پہلو بہ پہلو رہتے تھے، مگر ان سے زوراور، شمار میں زیادہ اور تہذیب میں بڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے زیادہ زرخیز زمینیں تو آپ لے لیں اور باقی کول کے لیے چھوڑ دیں۔ بہت سی جگہوں میں دراوڑ اور کول مل جل کر ایک ہو گئے۔ جب قوم پر قوم اور فرقے پر فرقہ باہر سے آ کر ہند میں آباد ہونے لگا تو اول دراوڑ اور کول ناوارد لوگوں سے خوب لڑے اور پھر ان میں مل جل گئے۔ اس طرح سے نئی نئی قومیں اور نسلیں پیدا ہو گئیں۔ شمال کے بیرونی ملکوں سے نووارد قوموں کا ایسا تانتا لگا کہ ایک مدت کے بعد شمال مغربی ہند میں، جس کو اب پنجاب، کشمیر اور راجپوتانہ کہتے ہیں، کول اور دراوڑ کا نشان تک باقی نہ رہا۔ ہاں، شمالی ہند کے وسطی حصے، گنگا کی پٹی اور کل وسط ہند میں ان کا زور تھا۔ ان حصوں کی آبادی میں ان کی کثرت تھی۔ اس امر کی شہادت ان اضلاع کے باشندوں کے رنگ، سر کی بناوٹ، آنکھ، ناک اور قد میں موجود ہے۔ ان باتوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اضلاع کے باشندوں کی بعض قوموں میں کم و بیش دراوڑ اور کول کا خون ضرور ملا ہوا ہے۔ جنوبی ہند کے ان باشندوں کی شکل میں جو اصل سے دراوڑ ہیں بہت کم فرق آیا ہے۔ وہ ابھی تک دراوڑ کہلاتے ہیں۔ ہزاروں برس تک سخت گرم ملکوں میں بسنے کی وجہ سے ان کے رنگ بہت سیاہ ہو گئے ہیں۔ اب یہ لوگ ہند کے اور حصوں کے باشندوں کی نسبت بہت کالے ہیں۔ جنوبی ہند میں دراوڑ کی تعداد اب 5 کروڑ 80 لاکھ ہے۔ یہ 14 مختلف زبانیں بولتے ہیں، جن میں تامل، تیلگو، ملیالم اور کنٹری اوروں سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ ہند کے بعض حصوں میں کچھ قدیم دراوڑ قومیں ابھی تک ایسی ہیں کہ ان کو ہندو کہنا مشکل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دراوڑوں کی طرح انہوں نے بھی تہذیب حاصل نہیں کی۔
یہ دکن کے شمال کے پہاڑی ملکوں میں آباد ہیں۔ گونڈ اور کھانڈ ان میں سے بڑی قومیں ہیں۔